قیامت کے دن ہم ہو سکتا ہے ان کے یہ نظارے دیکھنے میں لگ جائیں، دھیان ہٹ جائے گھنٹہ 2 گھنٹے کے سفر میں، تو یہ بھی ان سے کرا لو کہ یہ جو سفر ہو رہا ہے، یہ فضائیں بھی جو ہے نا، یہ اور ہوائیں، یہ سب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیا مفتی رفیع ہمارے صاحب کے ساتھ. ان کو بھی تلقین، ہم لوگ کو بھی کبھی وقت قیمتی ہو جائے گا، یہ اتنا ذکر کر لو اس میں، تو یہ گواہی دیں گے. تو گواہی ہر چیز، جیسے زمین کا ذکر کیا شروع میں بات ہوئی کہ جس مجلس ہوئی بیٹھی تو اس کو گویائی ملے گی، زبان ملے گی، گواہی دے گی. اس طرح آسمان، فضا، ہر جگہ. تو بزرگان کوئی لمحہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ کسی سے خالی ہو، کہ کام پہ بیٹھے ہو تو اگر تم خوش اخلاقی سے تو تمہارے اخلاق تو چاہیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے جو سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے اونچے اخلاق پہ مجھے باعث کیا گیا، تو وہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اخلاق ساری جگہ پہ، وہ بچوں سے کیسے ملنا ہے، بڑوں سے، ہم عمر سے، دوستوں سے، سب کے اخلاق سکھا دیں. بڑے ہیں، والدین ہیں، تو ان کا ایک الگ احترام ہے، اس میں ادب بھی ہے، اخلاق، کتنی چیزیں ایک ساتھ آ گئی. آپ ادب کو دیکھیں، نصیب سے جوڑ جائیں. ساری عمر بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں نا ادب کے بارے میں، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو حالانکہ ادب ہی تھا، کچھ نہیں کرتے، کوئی کیا ہوتا، بڑے آگے سامنے، تو کوئی اس میں ایسی کیا بات تھی. لیکن اس کو جوڑا نصیب سے، تمہارے نصیب اچھے ہو جائیں گے بھائی اگر تم نے ادب اختیار کیا. تو الحمدللہ، سبحان الحمدللہ، مسلمانوں کے حصے میں یہ آیا سارا، کہ آپ دیکھ لیں کہ جو فرق نمایاں ہے کہ ادب پہ کتنا زور ہے. ادب، تعظیم، اور والدین کا ادب. اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا اس کے بعد تو والدین کا ذکر کیا، تو پھر مقام دیکھیں تو پھر جس کا جیسا مقام ہوگا ویسے ادب بھی ہوگا. تو جب ہی کہا کہ والدین کو اف نہ کرو، ورنہ کوئی اس کا ذکر ہی نہ ہوتا. دنیا میں جیسے سب سے گفتگو باتیں ہوتی ہیں، دھڑک دیتے ہیں اور زور سے اونچی آواز سے بات کر لیتے ہیں، وہاں تو اف کرنے کو ہے. بات تو حضرت بہت دور کی بات ہے، ہم اس بات کو سمجھیں. ہم اپنی طبیعت بنا لیں، اپنے اخلاق بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ عمل کر کے جب سب عمل کا پہ ہوگا تب ہمارے اخلاق بن جائیں گے، ہماری عبادت بھی درست ہو جائے گی. تو والدین سے اف کی بات اس لیے کی کہ مقام بتانے کے لیے، کہ ورنہ تو تمہارے لیے ہلاکت ہو جائے گی تم نے اگر اونچی آواز سے ہی بات کی. ورنہ یہ کہا تھا، یہ جملے آتے کہ بھی چیخو چلاؤ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، بلاوا نہ کرو، وہاں تو اف کے لیے کہا گیا. تو یہ تربیت ہو رہی ہے. تو مسلمانوں کے حصے میں یہ اس طرح باتیں آئیں. تو دادا کہتے تھے بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے، بیٹھو اللہ والوں کو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان سے جہاں تعلیم کا بہت ہے تو تربیت بھی ہے. جب تربیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ پھر اخلاق بنیں گے، نہ آداب آئیں گے. چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ 50-60 سال کی عمر میں جا کے سب کام شروع ہو. بچپن سے چھوٹی عمر میں بچے بیٹھے ہیں، ان کو یہ تعلیم دی جائے گی، آداب سکھائے جائیں گے، اخلاق سکھائے جائیں گے، تو ان کی زندگی میں آ جائیں گے. تو اس وقت ہم نمازیں بھی ہمیں درست ہو جائیں گی، کھانا پینا بھی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا سب. حضرت کیا کچھ نہیں ہوتا، یعنی ساری عمر آدمی پڑھتا لکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، اگر کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہمارے اخلاق چھوٹ جاتے ہیں، آپس میں محبتیں چھوٹ جاتی ہیں. اب یہ جیسے شروع میں ذکر کیا کہ اگر نکلے تھے کہاں پہ سلام ہو جاتا ہے، سلام کا آپ کو جواب ملتا ہے تو اس سے کتنی محبت ہوتی. اب چونکہ سلام ہی نہیں ہوا تھا تو وہ محبت ہی پیدا نہیں ہوئی. محبت پیدا کرنے کے لیے تو سلام کا رواج دیا کہ آپ اس میں تعلق ہو، دل جڑیں، تمہیں ان سے انسیت ہو تو دوریاں دور ہوں. وہ کیسے ہوں گی؟ ہمارے سارے عزیز رشتہ دار، سارے دوست احباب، کتنی رنجشیں، کتنے جوڑ، کتنے توڑ ہوتے ہیں، کتنی ناگواریاں ہوتی ہیں. تو ان کا تو والد صاحب کہتے تھے وجود ہے کہ چھوڑ دیا، برسوں گزر گئے، کسی کو پوچھا نہیں. بھائی جب چھوڑنے کا وجود ہے تو ملنے کا بھی ہے. تو اسی لیے وہ دوران کہہ رہے ہیں کہ بھائی اخلاق پہ آؤ، اگر اخلاق درست ہو جائیں گے تو تمہیں خیال آ جائے گا کہ بھائی فلاں ناگوار ہے، فلاں رنجشیں ہو گئی تھی، فلاں ناگواریاں ہو گئی تھی، تو تم پہنچو گے تو یقیناً معافی تلافی ہوگی، پھر محبتیں ہوں گی. تو جب ہوں گی جب یہ تمہارے اخلاق درست ہوں گے. اب تم نماز تو پڑھ کے آ گئے، تم نے قرآن کی خوب اچھی تلاوت بھی کر لی اور خوب روزے بھی رکھ لیے،
خوب اپنے اذکار تسبیحات بھی سب ہو گئیں، لیکن اگر تمہارے اخلاق صحیح نہیں درست نہیں ہوئے تو وہ سب پہ پانی پھر جائے گا، وہ پھر سب ناپسندیدہ ہیں، وہ پھر تمہارے اس میں اعمال تو وزنی کرنے سے، عبادات سے اور دنیاوی میں رہتے ہوئے معاشرت سے۔ اسی لیے حضرت نے بہت تاکید کی، تایا نے دارالعلوم تک میں جا کے کہا کہ بھائی تربیت کی بہت زیادہ آپ حضرات زور دیں کہ تعلیم تو بہت، اتنی تعلیم 16 سال سے فراغت کے بعد دستار بندی ہوتی ہے۔ جب ابھی گئے تو ان کے وہاں جو دستار بندی ہوئی سبھی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا ہم تو بہت چھوٹے سے آئے تھے، اور اب میں نے پہلے قرآن حفظ ہوا پھر کتابیں پڑھیں تو فراغ ہوتی 14-15 سال شاید لگ جاتے ہیں، تو اتنا وقت وہاں گزارا۔ تو حضرت جن کا بھی ذکر کرا حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا، تو پڑھ لیا سب کچھ، فارغ ہو گئے، سارے علوم آ گئے حضرت نے کہا اگر اور پڑھنا تھا تو شاید 2-4 سال اور لگتے، آج کل تو یعنی نصاب میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت نے کہ یہ سب اب یہ علوم حاصل کر لیے بھائی، تو کہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے تھے طلبہ، اور ان کے اساتذہ بھی بیٹھے تھے، لیکن حضرت اپنے مقام سے بات کر رہے تھے کہ اب یہ سب کچھ حاصل ہو گیا، تم پڑھ کے فارغ بھی ہو گئے، اب یہاں سے تمہیں رخصت کا وقت آ گیا، بھائی اب کیا کرو گے؟ بھائی جب یہاں سے فراغ ہو تو گئے، سب کچھ پڑھ لیا، تو ایک کام بہت بڑا رہ گیا، وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، تزکیہ نفس۔ اب وہ کہاں ہوگا؟ وہ پورے نصاب میں نہیں تھا، پورے نصاب میں تو صرف تعلیم تھی، فقہ سے لے کے حدیث، جتنے پتہ نہیں تو نام بھی ہمیں نہیں معلوم جو پڑھتے ہیں ان 16 سالوں میں جو فراغت ہوتی ہے، نہ جانے کتنے علوم پڑھ ڈالتے ہیں۔ تو حضرت کہ پھر یہ اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے دل میں کہ ہم عالم بن گئے، تو تمہارا دل میں یہ آنا عالم بن گئے، یہ کیسے نکلے گا خناس؟ تو دوران یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے مفتی بن کے عالم۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو سند ملی تھی، تو عالم کی تو سند مل جاتی ہے، مفتی کی سند نہیں ملتی ہے، جنہیں 10-20 سال کام کرتے ہیں تو پھر مفتی کہلانے لگتے ہیں، لیکن سند میرے خیال سے ہیں آفس ہم نہیں ملتی نا شاید مفتی کی سند۔ تو کہنے حضرت اب اس کی سند بھی جاری کر دیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ کہ علامہ تو لگنا رہ جائے گا، عالم بھی ہو گئے تو مفتی ہو گئے، پھر تو وہ مزاج ہی نہیں ملیں گے، آسمانوں پہ ہوں گے۔ تو یہ چیزیں کہاں ختم ہوگی؟ پھر بزرگان کے پاس بیٹھنا ہے، پھر بزرگان کے پاس بیٹھ کے تزکیہ نفس ہوگا، پھر جب تمہاری پھر مکمل تم دیندار ہوگے، تم اللہ والے کہلاؤ گے، جب تمہارے دل سے یہ دماغ سے نکل جائے گا کہ ہم تو عالم ہو گئے اور دوسرے کو تم حقیق سمجھو، تو فوراً وہاں نفی کر دی اس کی۔ اب وہ پریشان کہ ہم تو 16 سال میں عالم بنے، فخر ہم کرنے نکل رہے تھے کہ اب فخر کریں گے، گھومے پھریں گے دنیا پہ، یہ بتاتے پھریں گے کہ ہم عالم ہیں، وہیں نفی کرا دیں کہ اب تم جاؤ مدرسے سے باہر تو دیکھو تم کتنے بڑے عالم ہو، لیکن پہنچ جاؤ اللہ والوں کے پاس تو اس میں بھی 2 طرح کے ہو گئے، جو نہیں بیٹھے ان کی صورتحال بھی حضرت نے بہت تفصیلی بیان فرما دی، اور جو بیٹھ گئے اللہ والوں کے پاس پھر وہ کیسے صوفی بن گئے باوجود عالم و مفتی ہونے کے، اور جن کے آگے بڑے بڑے القابات بھی لگے، اور وہ جا کے بیٹھ گئے اللہ والوں کی مجلس میں ان کی صحبت میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مٹا لیا۔ ان کو دیکھ لو، اور جو نہیں بیٹھے حضرت نے کہا ان کو دیکھ لو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے آگے القابات لگتے لگتے شیخ الاسلام حضرت لکھنے لگا، باوجود حضرت منع کرتے ہیں کتابوں پہ سب نہیں لکھو القابات، ایسے پکارو لیکن باہر ہوگا ہم دنیا کا طریقہ۔ تو 50 سال پڑھانے کے بعد کہاں بیٹھے حضرت نواب اشرت علی خان قیصی صاحب دادا کے انتقال کے، تو کیا ضرورت تھی ابھی وہاں ابھی سفر میں ہی ذکر بند، تو حضرت کی کیا ضرورت تھی کہ اتنے بڑے جن پہ القابات بھی لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا ان کے شیخ نے یہ چیز نکال دی تھی اس کے اندر سے، ان کے اندر سے یہ چیزیں نکال دی تھی اپنا آپ کو مٹا جائیں، جو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ نے کہا خانقاہ میں وہ لوگ آ جائیں بس جو ان کو اپنا کو مٹانا ہو، تو پھر اس لیے وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس بیٹھے، باوجود اتنے عالم محدث سے بتانے کا مقصد ہے کہ وہاں جا کے چیزیں ختم ہو گئی۔ تو پھر دیکھیں عام لوگوں کے حال ہوگا ہم سب کا جب ان کے بارے میں اتنی دیر سے باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ بھی ہم اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، اپنا وقت قیمتی کر لیں اور اپنے سارے اعمال وزنی کر لیں،
چونکہ ہمیں نظر چونکہ نہیں آ رہے، کم اور ذاتی ہمارے بالکل نظر میں نہیں ہے، لیکن کرتے رہیں گے. بھئی ایمان ہمیں مل گیا، اتنی بڑی دولت مل گئی، اس کی قدر نہیں کر رہے. اچھا وہ وقت کے ساتھ کمزور بھی ہو جاتا ہے اور مضبوط بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ والے سمجھا ہی رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے. کوئی ایک چیز بہت ہی قیمتی کوئی چیز لے آئے تو اس کو اگر فرض کرنے کو دروازہ آئے، اس گھر میں اب آئے تو دروازے پہ رگ اور نوغر نہیں تھا تو انہیں کا برا لگ رہا ہے. ایک دروازے ہی پہ کتنی محنت ہو گئی کہ بہت قیمتی اس کو بچا دیں، اس کی مرمت، اس کی پالش. تو دنیا کی ساری چیزیں، ساری زندگی ہم اس کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، بنا اس سے گھر، اس کا رنگ و رون کر کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں. اور جو ہمیں ویسے ہی مل گئی ایمان کی دولت، تو قرآن نے کہا کہ یہ مل تو گئی ہے، لیکن اب تمہارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے، سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوگی، تو اس کو اب مضبوط کرنا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ یہ نماز، روزے، سارے وظائف، فرائض، واجبات، نوافل، اور تمہارے سارے دن کی اخلاق، اور تمہارے سارے دن کی معاملات، تو پوری معاشرت ہے، یہ اس کو مضبوط بنائیں گے. اور تم سب کچھ چھوڑ دو تو یہ کمزور ہوتا چلے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں رہے گی. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اس دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت. وہ تو مل گیا تھا، آنکھ بند ہو جاتی، چلے آتے ہیں، اور وہاں حساب کتاب ہو جاتا. اب حساب کتاب ہو جاتا تو لے کر کے آئے تھے، کس بات کا حساب کتاب تمہارا ہو؟ حساب کتاب تو اس کا ہوتا ہے جس کھاتے میں کچھ ہو. انہوں نے کہا بھائی کھاتا تو خالی ہے. امتحان دینے بیٹھے، اگر کاپی ایسی 3 گھنٹے کا پیپر تھا تو اپنا نام، رول نمبر لکھ کے 3 گھنٹے بعد جاتے ہوئے تو ویسی کاپی تھما کے استاد کو باہر نکل جائیں مدرسے سے. اور سارے امتحان ایسے دے کے چلے ہیں، اور وہ جب امتحان کا رزلٹ آئے تو بس آ کے کھڑے ہو کے شکایت کیا تو ہم تو آئے تھے 3 گھنٹے، ہم تو بیٹھے تھے. تو یہ باقی طالب علم 3 گھنٹے بیٹھے تھے، تم بھی بیٹھے تھے، تمہارا صفحہ تو خالی ہیں، کورے ہیں. ان کے جو لکھا تھا انہوں نے، ان کو نمبر مل گئے. تو وہاں یہ نہ دیکھیں، ہمارے بزرگان نے کہا کہ کھاتے خالی ہوں تو بھریں گے کب؟ جب ہم سارا اس بات کی فکر میں لگ جائیں گے. اور وہ بہت احسان سہل کر کے بتا کے گئے، ایسا نہیں ہے کہ بتا کے نہ گئے، ایک ایک بات بتا کے گئے، اور بہت اتنے ہلکے انداز سے بتا کے گئے کہ وہ ہم سب اس پہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوا نا کہ اسی لیے اس فکر میں تھے کہ چلو بھائی پیسہ صاحب راضی ہو گئے، تعلق محبت میں نے کہا نہیں بھائی بالکل اس کو فکر کی نہیں تھی، ان کو بہت فکر ہے. تو بیٹھے آپ لوگ، باتیں ہوئیں، تو بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ بھائی کیوں نہ وہ وقت قیمتی ہو جائے، کیوں نہ آگے نہ ہو. تو اسی لیے بزرگان نے کہا کہ کوئی اپنا معمول ہے، کہیں جلدی ہے، کہیں جانا ہے، تو اگر ایک پارہ پڑھنا ہے تو چلے آدھا ہی پڑھ لیں، پورا نہ پڑھ لیں. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کے جو معاملات ہیں، اگر کہیں جانا ہے، ہر وقت سے مصروف ہیں تو بھائی مختصر کر لو. مغرب کے بعد نہیں ہوتے تو وہ عشاء کے بعد کر لینا، کہیں چلے گئے شادی میں گھر آ کے کر لینا. جنہیں رہتے ہیں آسانیاں. اس میں نہ کوئی مایوسی کی بات ہے، نہ فکر کی بات ہے، نہ کوئی. دادا تو اتنے سہل انداز سے کہ بالکل فکر نہ کرو، بالکل پریشان نہ ہو، بالکل اس بات پہ بوجھ نہ لو، کیونکہ تم تو سارے دن کے تھکے ہو، اتنا تم نے دنیاوی بوجھ لیا ہوا ہے. اور اگر یہ اس شریعت ان باتوں میں عمل کرنے کے لیے بھی بتا دی جائے تو انسان فرار کی راہ اختیار کرے گا، پھر وہ بھاگ جائے گا، آئے گا نہیں حضرت پلٹ کے. تو انہوں نے کہا تم یہ سب کچھ کرتے رہو، لیکن تمہیں نسخہ ہم ایسے بتا دیتے ہیں کہ تم اس پہ بس استقامت کو، جیسے بھی مضمون پڑھا کہ بھائی مختصر کرنا ہے، روز کرنا ہے، اور تمہارا اسی چیز کی وہ نہیں ہے، تمہاری اس سے چھٹی نہیں ہے، لیکن اس سے کم نہیں کرنا ہے. تو جب تمہاری کامیابی ہے تو تمہارے اعمال ابھی جیسے کروا تو ساری عمر کرتے رہو گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ سارے کھاتے بھرے ہوئے ہوں گے، سارے کھاتے بھرے ہوں گے، تو پھر وہاں کامیابی. تو وہ بچا کے کیا لے گئے؟ مضبوط کر کے ایمان کو، جس کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے. سارے بزرگوں سے جا کے ایک دعا ہو رہی ہے. حج پہ جب عمرے پہ جا رہا ہے تو کیسی دعائیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ دعا کر دینا، یہ دعا کر دینا. اور بزرگان تو بارہا سنا، اور سب کی ایک ہی رٹ ہوتی، سب کی، اور خود بھی دعا کرتے ہیں جب دعا کا وقت آتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. تو اس کو بچا کے لے جائیں گے، اس کو مضبوط کر لیں گے. تو اس کو مضبوطی کے لیے کیا ہے؟ ہمارے اخلاق.
اخلاق سے ہمارے ایمان مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں نمازوں سے، وظائف سے، واجبات سے، سب سے مضبوط ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کے کام نہیں، یہ بھی سب دین کے کام ہیں. کہ گھر سے نکلے، کوئی مل گیا، ضروری کوئی پڑوسی ملا، کوئی چوکی دار، کوئی گارڈ، کوئی ملازم، کوئی بھی جا رہا ہو، سلام کریں. صحابہ نے تو یہ تعلیم دی. بازاروں میں نکل جاتے تھے کہ سلام، آج موقع ملے گا، سب قتل لے جائیں ایک دوسرے سے، بازاروں میں سے گزریں اور سلام کرتے ہوئے. اس بات کی فکر تھی نا، کہ اس بات کی کیا فکر تھی کہ اعمال تولے جائیں گے. ان کی نظر میں وہ حدیث تھی کہ اعمال تولے جائیں گے، اس کا وزن بڑھانا ہے. اب سارا دن جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے، لیکن دھیان رہے جب، ورنہ اتنے مگر نہ ہوگی سب چیزیں چھوٹ جائیں. تو انشاءاللہ بزرگوں کی باتوں سن لیں گے، عمل کر لیں گے، تو ہم لوگ کا بیڑا پار ہو جائیں گے. تو جب آنکھ بند ہوگی اور جب قیامت میزان عدل قائم ہوگا، تو سب کے کھاتے وزنی ہوں. وہ جبھی ہوں گے جب ہم یہاں سے ایمان کو مضبوط کر کے لے جائیں گے، بچا کے لے جائیں گے. کوئی ایسا دن نہ گزرے ہمارا، کوئی ایسی رات، کوئی ایسی صبح نہ گزرے جس سے ہم ان بزرگان کی باتوں کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یادداشت سے نکل جائے، دھیان سے نکل جائے. اسی لیے تکرار ہے، اسی لیے بیٹھا جاتا ہے. اسی لیے کسی کی بات کو کیا ہو گیا کہ ہماری اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مشکل بنا دی گئی. یہاں تو ہم لوگ اب بیٹھے ہیں، بزرگان کی تو مجالس کب سے ہو رہی ہیں، اور ہر وقت ہوئی، ہر دور میں ہوئی. تو اس کے نتیجے میں، یعنی اتنی فکر کے نتیجے میں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی صبح شام کیسی گزرنی. اچھا، پوری زندگی تو پتہ نہیں کتنے سال جینا ہے، یہ تو کسی کے علم میں نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وقت گزرا ہے اس کو قیمتی بنا لے، بس صبح سے شام تک کو. تو وہ 50 سال ہو جائے، چاہے 60 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، اس کو کبھی بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ اس وقت ہی مایوسی ہونے لگے اور پہاڑ سے لگنے لگے، مشکل ہو، گھبراہٹ ہو جائے کہ بھی 50 سال کرنے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ 50 سال کرنے آپ کو یا 60 سال کرنے. وہ تو آپ کرتے چلے آئیں، اور جہاں سانسیں رک جائیں گی وہاں آپ کے اعمال پہنچا دی جائیں گے، اور جب جائیں گے تو کھاتے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ ہم سے مطالبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں، کوئی ایسی سنت ہے چھوٹی بڑی ہم کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ چھوٹیں. کوئی ایسے اعمال نہ چھوٹیں چونکہ روز کرنے ہیں نا. تو جب کرتے رہیں گے اس کی عادت پڑ جائے گی. پھر رات نیند نہیں آئے گی، بے چینی، کہ اگر 4 پڑھتا ہے کہ 2 پڑھ کے بھی سو جائے گا تو پھر اس کے کھاتے میں لکھ تو گئی نا، ناغہ تو نہیں ہوا. اور اس پہ قاعدے ہیں تو کوئی اب سردی کے دن ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تو رہتے کتنے دن سفر پہ چلے گئے تو 4 رکعت کی ہم وہاں سفر میں پڑھتے رہے، 2 رکعت قصر. ورنہ 4 پڑھ لیتے، لیکن حکم ایسا ہے 2 پڑھنے کا، تو اس رخصت پہ عمل کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اتنا سہل کر کے دین پیش کیا گیا. ورنہ 4 رکعت جہاں پڑھ رہے تھے تو جہاں پہ پہنچ گئے تھے وہاں تو ہر طرح کی سہولت تھی، آسانیاں تھیں. لیکن چونکہ سفر میں تو دو کا حکم ہے. تو ہم کرتے چلے ہیں، بڑھتے چلے ہیں، ہماری عمر گزرتے چلے، 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے، 50 سال کے، اور ہمارے اعمال بڑھتے چلے گئے. اور وہاں جا کے جب آنکھ بند ہوگی، میزان قائم ہوگا، تو پھر وطن پتہ چلے گا. پھر اس وقت احساس ہوگا. دوران نے کہا کہ پھر ایسا نہ ہوتا کہ ہم یہ چیزیں اتنے وقت میں اور وقت ضائع نہ کرتے، لیکن ان اعمال کو وطن تو بڑھانا تھا. جب یہ وطن میں تولے جائیں گے تو ہم نے گنتی شمار تو ہم نے چونکہ زندگی میں کر نہیں سکے تھے، نہ کر سکتے تھے، اس کو وزن نہیں کر سکتے تھے، بڑھا سکتے تھے. وہ ہمارے اختیار میں تھا، وہ ہمارے اختیار میں تھا. اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ بھائی تم ہمارے پاس آؤ، تو ہمیں بتاؤ، ایک ایک چیز درست کر رہے ہیں، وہ ہمارے اخلاق درست کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہماری غیبتیں ہو رہی ہیں، کہاں ہماری لوگوں سے رنجشیں ہو رہی ہیں، کہاں حسد ہو رہا ہے، کہاں کینہ ہے، کتنی چیزیں ہیں. یہ سب ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. تو بس ان بزرگان ان چیزوں سے ہٹا کے اعمال کی بس لیا ہے کہ تم اپنے اعمال چاہے مختصر ہوں لیکن وزن میں چونکہ بہت بھاری ہوں گے، اور تمہارے ایمان کو تمہاری چیزیں کمزور کر رہی ہیں، تو ان سے ان کو بچانا ہے. جو بچا کے لے گیا، ایمان کو وزنی کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا.
ہماری بھلائیاں، ہماری ساری خیر خواہیاں بغیر اخلاص کے ہو نہیں سکتی. اس وقت اخلاص ہوگا کسی کے ساتھ نیکی کرنا. سارے دنیا میں کتنے ویلفیئر ادارے ہیں، سب دنیا میں لگے ہوئے، ہزاروں لاکھوں اب آج کل حالات جو ہیں، لیکن ان کا بھی ایمان ہونا شرط ہے. بس نہیں جب ہوں گے ساری دنیا میں کام ہو رہے ہیں نا فلاحی، کون ایسا ادارہ ہے، کون جس کے بعد ایسا ہے کہ کام نہیں کر رہا انسانیت کے لیے، لیکن انہیں اخلاص تو سبھی پوری دنیا لگی ہوئی کہ زلزلہ آ جائے، شام فلسطین کے مسائل ہیں، سب ہو رہے ہیں، لیکن کیا شرط ہے ایمان کی. جنہوں نے ایمان کی حالت میں یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ بچا کے لے جائیں گے، اور وہاں یہ سب اعمال وزنی ہو جائیں گے، کرا ہوا جتنا بھی کرا ہوا خیر کے کام.